السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 6 جنوری ہے، جمعرات سن 2022۔ وزیر اعظم عمران خان نے گفتگو کی ہے، ایک معروف صحافی ہیں، ان سے گفتگو کی ہے، ان سے ملاقات کی ہے خاور گھمن کے ساتھ، اور بڑے امپورٹنٹ جو معاملات ہیں اس پر انہوں نے بات کی ہے۔ تھوڑا سا ہمیں آج یہ بھی انفارمیشن ملی ہے کہ سارا دن وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ایکٹیویٹی رہی۔ تو جو سب سے بڑا سوال جس پہ میں نے ابھی پہلے ایک ویڈیو بھی کی ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے، تو وزیر اعظم صاحب نے اس اپنی ملاقات میں سول ملٹری ریلیشن شپ پر بھی بات کی ہے، امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پر بھی بات کی ہے، بلدیاتی الیکشنز KPK میں جو ان کے نتائج آئے ہیں اس پر بھی بات کی ہے، ان کی حکومت کی سب سے بڑی وہ فیلیور کس کو سمجھتے ہیں اس پر بھی بات کی ہے، پنجاب حکومت عثمان بزدار کے مستقبل پر بھی بات کی ہے۔ بڑی ایک جو گفتگو انہوں نے کی ہے، سارے وہ مسائل جو اس وقت میڈیا میں چل رہے ہیں، جن پر اسپیکولیشن ہو رہی ہے، ان پر انہوں نے گفتگو دی ہے اور تھوڑا اپنا پوائنٹ آف ویو جو دیا ہے اس سے کچھ صورتحال میں کلیئرٹی آ رہی ہے۔ خاور گھمن کے مطابق جو باڈی لینگویج تھی وزیر اعظم صاحب کی، وہ بڑی زبردست تھی، وہ بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے، اور خاور گھمن کا یہ امپریشن ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات میں خرابی آئی تھی وزیر اعظم صاحب کی DGISI کی نامینیشن پر، اور پھر ان کے جو طریقہ کار تھا اس پر، اور وہ جو نوٹیفیکیشن ڈیلے ہوا اور دوسرے جو مسائل تھے ان پر، جو ایک تھوڑا جو ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی، وزیر اعظم صاحب کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ وہ سچویشن خاصی حد تک انہوں نے سارٹ آؤٹ کر لی ہے۔ سوال جو کیا اس انٹرویو میں وہ یہ تھا کہ کیا آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دیں گے؟ تو اس پر وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت ارلی آپ سوال کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں آؤٹ رائٹلی کہا کہ قمر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے، قمر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے۔ انہوں نے وہ ایک بات کہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ابھی بہت یہ دور کی بات ہے، اتنی ہمیں اس کی جلدی نہیں، یہ تو نومبر میں فیصلہ ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسپیکولیشن ہو رہی تھی یا یہ جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ڈی نوٹیفائی ہو سکتے ہیں، جی نومبر سے پہلے ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے، اور ایک تعلقات کی خرابی کی بات ہے، تو خاور گھمن نے جو آج گفتگو کی اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس قسم کا کوئی وزیر اعظم صاحب کا ارادہ نہیں ہے، اور جو ایکسٹینشن ہے اس کا بھی انہوں نے چیپٹر پوری طرح کلوز نہیں کیا، وہ بالکل اوپن ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر میں یہ فیصلہ کروں گا کہ ایکسٹینشن دینی ہے، یعنی گویا ابھی انہوں نے آؤٹ رائٹلی ایکسٹینشن کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے یہ جو پاکستان میں مہنگائی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ ہم پر دباؤ ہے امریکہ کا، اور آپ دیکھ لیں کہ FATF میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، IMF میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیگر جو مسائل ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو لیکن اب ہمارے معاملات جو ہیں بہت حد تک بہتر ہو گئے ہیں، بہت حد تک امریکہ اور پاکستان جو ہے وہ ایک پیج پہ آ گیا۔ اب ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر امریکہ اور پاکستان ایک پیج پہ آ گیا ہے تو CPEC کا کیا پھر فیوچر ہوگا؟ امریکہ کی تو سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ چائنا کے ساتھ جو تعلقات میں جو گرم جوشی ہے، یا جس طرح پاکستان بڑھ کے اس خطے میں آگے جا رہا ہے چائنا کے ساتھ، اس کو تھوڑا سا روکیں۔ تو لیکن اب وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور IMF کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیل ہم نے کٹ کر لی ہے آلموسٹ۔ اب IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لون بھی ہمیں مل جائے گا، اور معاملات امریکہ کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بقول وزیر اعظم صاحب کے۔ اچھا، اب اگلی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا فیلئر ان کا سب سے بڑا کیا ہے، وہ انہوں نے آج اس بات کو تسلیم کیا۔ ایک بات کو انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑی جو ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ احتساب وہ نہیں ہم کر سکے۔ لوگ جو ہیں ان کے وہ سب کو پتہ ہے کہ شریف خاندان نے کرپشن کی ہے، دوسرے بڑے بڑے لوگوں نے کرپشن کی ہے، لیکن وہ بچ نکل رہے ہیں اور ان کو سزائیں نہیں ہو رہی۔ یہ ہماری ایک کمزوری ہے جس کو ہم نے سمجھا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہم ایک ٹیسٹ کیس بنا رہے ہیں اور یہ
اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ویسے تو اپوزیشن الزام لگا دی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ، لیکن عمران خان صاحب نے آج یہ بات کہی کہ اب نیب کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے اب ایف آئی اے کے ذریعے وہ کیا ہے، پیش کیا ہے چالان، اور وہ تحقیقات ایف آئی اے نے کی ہے، اور شہباز شریف کو سزا ہوگی ڈیفینیٹلی، اور سب کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، یہ بچ رہے ہیں اور ہم ان کو سزا اب دیں گے۔ پنجاب حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا بزدار کی حکومت، اب یہ ان کا وزیر اعظم صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بزدار نے بہت کام کیا اور پنجاب میں کوئی تحصیل، کوئی ضلع، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہ ہوا ہو، جہاں پر کوئی کنسٹرکشن کا کام نہ ہوا ہو، اور اس بات کا کوئی اندیہ نہیں دیا انہوں نے، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان ہیں، عثمان بزدار صاحب کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کو کوئی خطرہ ہوگا پنجاب میں۔ ٹوٹلی انہوں نے کہا کہ جی زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں عثمان بزدار صاحب۔ کے پی کے میں شکست کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری جو تنظیمی سطح کی کامیابی ہے، لیکن ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج یہ کہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ ہم لوگوں کی رائے مختلف ہے، جو ہم تجزیے دیکھتے ہیں وہ مختلف ہیں، لوگوں سے جا کے جو سڑکوں پر بات کرتے ہیں وہ تھوڑا مختلف ہے۔ بہت سارے تحریک انصاف کے ووٹرز جو ہیں، سپورٹرز جو ہیں، وہ مہنگائی سے تنگ ہیں، وہ بہت ساری جو چیزیں نہیں تبدیل ہوئیں، پولیس کلچر تبدیل نہیں ہوا، کرائم ریٹ کم نہیں ہوا، مہنگائی جو ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے، وہ اس پہ تنگ ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے سے مہنگائی کی آپ بات کرتے ہیں یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنی مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگلے 3 مہینے میں مہنگائی میں کمی ہوگی۔ ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس کے نتیجے میں اگلے 3 مہینے میں قوم دیکھے گی کہ مہنگائی میں کمی ہوگی۔ الائز کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم 5 سال حکومت کریں گے۔ اگر عدم اعتماد لانا ہے اپوزیشن نے تو عدم اعتماد لے آئے، لیکن ہمارے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہیں، اور یہ جو شکست ہے ان کی الیکشنز میں اس کو انہوں نے تنظیمی سطح پر جو اس کو ناکامی قرار دیا ہے، پارٹی کی ناکامی قرار دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے کہ کوئی تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا مائنڈ سیٹ دیا ہے، اور فوج کے ساتھ اب ان کی باڈی لینگویج، جیسے میں نے آغاز میں کہا، بہت ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زبردست ہو گئے ہیں تعلقات، اور ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کے فوج کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں، اور ان تعلقات میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور جو ایکسٹینشن ہے اس کا چیپٹر کلوز نہیں کیا وزیر اعظم صاحب نے، اور یہ کہا ہے کہ وقت آنے پر فیصلہ کیا جائے گا۔ انکار بھی ہو سکتا ہے لیکن ہاں بھی ہو سکتی ہے، ابھی آؤٹ رائٹلی اس آئیڈیا کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔